नाज़रीन, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के बाद एक हलचल मच चुकी है और सूरत-ए-हाल बहुत तेजी के साथ बदल रही है। इस वक्त नाज़रीन, इसराइल से खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल ने इस करारदाद पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद फ़लस्तीन के जो लीडर्स हैं वो हंगामी तौर पर ईरान पहुंच गए हैं। इस वक्त नाज़रीन, दुनिया बहुत नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है, दुनिया एक फ्लैश पॉइंट पर आ खड़ी हुई है। कुछ पता नहीं कि अब यहाँ से मामलात क्या रुख इख्तियार करते हैं। दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका की आपस में लड़ाई छिड़ गई है। नेतन्याहू ने वाशिंगटन के खिलाफ महाज खोल दिया है और खबरें ये आ रही हैं कि वाशिंगटन भी नेतन्याहू से फेड अप हो चुका है और अब नेतन्याहू को थ्रो अंडर द बस वाला काम होने वाला है। और इसराइल के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा खौफ है नेतन्याहू के इस एक्शन की वजह से, जिस तरह की पॉलिसी वो परसू कर रहा है, जिस तरह उसने वाशिंगटन के खिलाफ महाज खोल दिया है कि अकेली लाइफ लाइन थी हमारी अमेरिका, अब अमेरिका से हमारी ये लड़ाई छिड़ गई है जो कि 75 सालों में नहीं हुई। तो इसका मतलब यह है कि इसराइल फिर टूटने जा रहा है, या वाज़े तौर पर खुलकर ये चीजें अब सामने आ रही हैं। और जो नेतन्याहू के खिलाफ अंदर से रिजेंटमेंट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि भाई चलें, हम इससे पहले तो ये इंतजार कर रहे थे कि नेतन्याहू को हटाया तो ये वो हो जाएगा, ज्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी, लेकिन अब तो नेतन्याहू वाज़े तौर पर हमें डबो रहा है कि भाई ये अमेरिका से भी लड़ बैठा है। अमेरिका से काहे की लड़ाई हमारी, मतलब आइडियोलॉजी हमारी सेम, जंग जारी है, सारा असलहा उनका, आज तक हम उन्हीं की वजह से कायम है, तो हमारी उनसे किस किस्म की लड़ाई है, हमारी उनसे लड़ाई बनती है। तो ये इंतहाई वो कह रहे हैं कि हमारे लिए गलत पॉलिसी, और ये इसका नतीजा नहीं निकलेगा कि इसराइल पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो सकता है। ये इस वक्त खुलकर वहां पर डिस्कशंस हो रही हैं, वो सबूत भी मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने बड़े हमले किए हैं, क्योंकि फील्ड में तो जंग उसी शिद्दत के साथ जारी है। मेरून बेस को अटैक किया गया, फिर वहां पर जिस तरह पावर स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि जनाब इसराइल अंधेरे में डूबा हुआ है, ठीक है, वहां पर एक अजीब सूरत हाल है। फिर नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं यूरोप से कि फ्रांस और जर्मनी ने पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया, बाकी यूरोपीय ताकतों ने सपोर्ट कर दिया है सिक्योरिटी काउंसिल की इस करारदाद को, सीज फायर की बात कर दी है, इंप्लीमेंटेशन की बात कर दी है। फिर जर्मनी ने बहुत बड़ी इमदाद भी यूनरवा के लिए रिलीज कर दी है, और दुनिया भर से जो रियासतें हैं वो खड़ी हो रही हैं और ये कह रही हैं कि इस जंगबंदी की करारदाद पर अमल दरामद किया जाए, वगरना इसका बहुत भारी और बहुत भयानक अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो ये बड़े अहम तरीन हकायक और सारे अब अगले आने वाले दिनों में ये जो सारी हकायक आएंगे या सारी जो चीज़ें डिस्कस होंगी वो इन रेफरेंस टू सिक्योरिटी काउंसिल की इस करारदाद के मुताबिक होंगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पास होने से पहले एक अलग रियलिटी थी। आज सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के बाद एक अलग रियलिटी पैदा हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब आने वाली चीज़ें इसी के रेफरेंस के हिसाब से चलेगी। तो जो नई ताज़ा तरीन सूरत हाल डेवलप हुई है, जो खबरें आई हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, जो इंतज़ार किया जा रहा था सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के बाद कि जनाब इसराइल इस पर क्या रिएक्शन देता है, क्या वो इसको इंप्लीमेंट करेगा या नहीं। अब देखें, यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो पिछले जुमे से वहां मिस्र में पहुंचे हुए, रफा बॉर्डर पर वो गए और वो कह रहे हैं कि मैं जो है ना पहला बंदा होऊंगा जो इन हजारों ट्रकों के साथ गजा के अंदर दाखिल होऊंगा। उस दिन जो है वो पोस्टपोन हो गई, लेकिन उन्होंने वहीं पर स्टे किया क्योंकि उनको उम्मीद थी कि शायद जो अभी मतलब करारदाद दोबारा से वोटिंग होनी है तो पास हो जाए, तो मैं इन ट्रकों के साथ दाखिल होऊंगा। तो वहां पर तो इस तरह से सूरत हाल है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल, मतलब सारे ही इंतजार कर रहे हैं कि इसराइल अब इस पर क्या रिएक्शन देता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मुझे 1000% यकीन है कि इसराइल कभी इस करारदाद पर अमल दरामद नहीं करेगा, इसराइल कभी जंग बंदी पर अमल दरामद नहीं करेगा। सबसे पहली निशानी जो आपने याद रखनी है जंग बंदी के हवाले से वो है नेतन्याहू का हटाया जाना। जब तक नेतन्याहू कुर्सी पर है, आप उसके 40 साला नजरियात उठाकर देख लें, 50 साला नजरियात, आपको वहां पर ग्रेटर इसराइल ग्रेटर इसराइल ग्रेटर इसराइल एंड नो पैलेस्टाइन मिलेगा। तो वो बंदा अपने हाथों से किस तरह फलस्तीनी रियासत या इस जंग बंदी पर जो है ना वो साइन करेगा। तो नेतन्याहू जब तक नहीं हटाया जाता तब तक कोई जंग बंदी नहीं है। तो वहां से खबर ये आ गई है कि उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल हम जंग जारी रखेंगे। हमास की स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, हमास कह रही है द ऑक्यूपेशन रिस्पॉन्स डिडंट रिस्पॉन्डेड ऑन द बेसिक डिमांड्स,
namely a comprehensive ceasefire, withdrawal from the Gaza Strip, the return of the displaced and the exchange of the prisoners. 4 ही बेसिक शराइत हैं मज़ामती तहरीक को, जिसको सारी दुनिया इंक्लूडिंग अब यूएस उन्होंने इंडोर्स कर दिया है कि ये ठीक है, ये सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसराइल अपनी हट धर्मी पर कायम है और वो कह रहा है कि जनाब हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है कि नाज़रीन, हंगामी तौर पर इस्माइल हानिया जो हैं वो ईरान पहुंच गए। इस वक्त वो ईरान में मौजूद हैं और कुछ ही देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये बड़ा गैर मामूली है, एक तो टाइमिंग बड़ी अहम है, फिर इस्माइल हानिया खड़े हैं, साथ ईरान का फॉरेन मिनिस्टर खड़ा है तेहरान के अंदर। तो ये कोई मामूली इवेंट नहीं होने वाला है। इसको दुनिया बहुत इसका इंतजार कर रही है कि वहां से अब अनाउंसमेंट क्या होती है, क्योंकि इधर ये वाला कि जनाब वो इनकार कर दिया उन्होंने, तो अब क्या यहां से बड़ी जंग छेड़ने जा रही है, वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं, अब अगला लाहे अमल क्या है, क्या हिजबुल्लाह को कोई ऑर्डर किया जाता है या क्या होता है। बहरहाल सारे अब इसकी तरफ, तेहरान की तरफ अब सबकी नजरें लगी हुई हैं कि अब वहां पर बड़े फैसले क्या होते हैं, क्योंकि ये विजिट तो स्पेसिफिकली जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद है उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई उसी से रिलेटेड है। सो लेट्स सी कि वहां पर क्या होता है। लेकिन बात यह है कि ऑन फील्ड रेजिस्टेंस मौजूद है और विक्टोरियस है, और ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड इससे बड़ी फतह आपके सामने हम आप क्या रख सकते हैं कि इतना बड़ा डंट डाल दिया है वो सुरंगों में बैठे हुए लीडर्स ने फ़लस्तीन के, कि आज अमेरिका और इसराइल जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, उनके दरमियान जो है ना वो लड़ाई और इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इससे बड़ी पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर हमें फतह क्या मिल सकती है। अब जरा हम बात कर लेते हैं इसी हवाले से कि इसराइल और अमेरिका का जो क्राइसिस पैदा हो रहा है, ये इसराइल की फतह या उसके एंड गोल जो है उनको किस तरह से डैमेज करेगा, और इसराइल के अंदर अब किस तरह खौफ जो है वो खुलकर सामने आ रहा है, वहां पर ये अब डिबेट हो रही है, और कि भाई हम किस तरह तबाही की तरफ जा रहे हैं। इसराइल अमेरिका के बगैर तो 10 मिनट नहीं निकाल सकता, तो ये हम कौन सी पॉलिसी है जिसको परसू कर रहे हैं। तो वहां पर जो मुल्क टूटने का खौफ है वो अब इस अमल के बाद बहुत बड़ा है, बहुत गहरा हुआ है, बहुत खुलकर सामने आया है, और नेतन्याहू के खिलाफ, उसकी स्टूपिडिटी के खिलाफ जो बगावत है वो भी बहुत बड़ी है। सबूत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले नेतन्याहू की जरा स्टेटमेंट जो आई है, जो उसने महाज खोल दिया वाशिंगटन के खिलाफ, जरा उसकी स्टेटमेंट देखिए। नेतन्याहू कह रहा है US has retreated from its firm position। नेतन्याहू ये कह रहा है कि जनाब अमेरिका जो अपनी firm position है उससे पीछे हट गया, तो इसलिए हम जो है वो इसके खिलाफ हो गए। वाशिंगटन फेलियर टू यूज इट्स वीटो हार्म्स द वॉर एफर्ट्स एंड द रिलीज ऑफ द प्रिजनर्स। आप अंदाजा लगाइए इस स्टूपिड के काम के, कह रहा है कि ये जो उसने वीटो इस्तेमाल नहीं किया तो इससे जो हमारे वॉर गोल्स हैं, और वो वॉर गोल्स क्या है, फलस्तीनियों को निकालना उनकी जमीन से, उनकी नस्ल कुशी करना, ठीक है, यही वॉर गोल्स है ना, और क्या है, गजा पर मुकम्मल कब्जा करना, यही वॉर गोल्स है। तो जनाब कह रहे हैं हमारे वॉर गोल्स हैं वो इफेक्ट होने वाले हैं, और जो प्रिजनर्स हैं वो रिलीज नहीं होने वाले। तो ये इसका अंदाजा लगाइए। अच्छा, फिर नाज़रीन, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है। अब आपने, क्योंकि देखें इससे पहले जो अमेरिका की स्टेटमेंट सामने आ रही थी उसको हम कहते थे ये ड्रामेबाजी भी है, लेकिन साथ साथ ये भी कहते थे कि शुरू में चले ड्रामेबाजी थी, लेकिन अभी ये जो पिछले 15-20 दिन गुजरे हैं जिसमें अमेरिकी सेनेटर्स खड़े होकर बड़े सख्त बयान आए, तो मैं आपको कह रहा था कि यार देखें आज ये ड्रामेबाजी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि भाई 6 महीने हो चुके हैं, तो कब तक आप अपने लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, और वो भी अमेरिकी अवाम, मतलब मीडिया वहां पर बैठा है, पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनको इतनी देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। तो अब ये चीजें रियल हो रही हैं, वहां पर रियल इख्तलाफात है, तो अब तो मतलब मोहर लग गई ना, ये सिक्योरिटी काउंसिल के बाद तो मोहर लग गई कि इधर शदीद इख्तलाफात है। तो अब जो स्टेटमेंट वहां से आएगी अमेरिका से, उसकी और भी वैल्यू है, ठीक है। तो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है अ कंप्रीहेंसिव इन्वेजन ऑफ रफा वुड बी अ मिस्टेक एंड वुड वीकन द सिक्योरिटी ऑफ इसराइल। कि जनाब ये रफा ऑपरेशन है, बहुत बड़ी गलती होगी, इसराइल मजीद कमजोर होगा। ये उस बात से लिंक करें जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर ये गजा पर कब्जा भी कर लेना तो भी ये फतह नहीं होगी उनकी, बल्कि आपने उसके नतीजे में क्या किया कि आपने अपने वजूद का जो है ना उसका तमाम चांसेस खत्म कर दिए। क्योंकि ना हमास को आप खत्म कर सकते हैं, हमास को आप गजा से निकाल सकते हैं, जो कि मतलब वो अभी तो नजर नहीं आ रहा कि आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं
آپ حماس کو غزہ سے نکال سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. نہ حماس ایک نظر حزب اللہ کو آپ ختم نہیں کر سکتے. وہ زیادہ شدت کے ساتھ اسرائیل پر حملہ آور ہوں گے تو اسرائیل اس جنگ کو بڑھائے گا تو مزید اپنی تباہی کی طرف جائے گا. یہی بات وہ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. اب ذرا اگلی سٹیٹمنٹ دیکھیے, سینئر امریکن آفیشل کیا کہہ رہا ہے. دا وائٹ ہاؤس بلیوز دیٹ نیتن-یاہو چوز ٹو کریٹ اے کرائسس ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیو ٹو دا سیکورٹی کونسل ووٹ فار انٹرنل پولیٹیکل ریزنز. کہ وائٹ ہاؤس یہ سمجھتا ہے, بائیڈن اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیتن-یاہو کرائسس کریٹ کر رہا ہے, اور پہلے بھی اس نے کیا ہے, اب مزید کر رہا ہے فار ہز اون پولیٹیکل ریزنز. تو فی الحال تو جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے کلیئر میسج دے دیا اور نیتن-یاہو کو تھرو انڈر دا بس یعنی جو ہے نا وہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اس کو وہ جو بلی کا بکرا ہے نا, مطلب اب سارا کچھ جو انجام ہے وہ اس کو نیتن-یاہو کو بھگتنا پڑے گا. یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا. پھر ناظرین اب اسرائیل کے اندر جو میں نے آپ کو کہا نا کہ خوف کس حد تک ہے, وہ اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ان کا سرونگ میجر جنرل, ناظرین کو ایرے غیرے کی بات میں آپ کو نہیں بتا رہا, سرونگ میجر جنرل کیا کہہ رہا ہے. What happened is crazy. How did we get to the situation and how did we reach confrontation and friction with the United States. اب وہ نا پاگل ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار مطلب آپ کا سب سے بڑا اتحادی, اور یار ایسا کیا ہو گیا کہ مطلب اسرائیل اور امریکہ آپس میں خلاف ہو گئے. اور مطلب انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایسا کر کیا دیا کہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی. حماس تو سرنگوں میں بیٹھی ہوئی ہے. حماس کا کوئی ڈیلیگیشن روز بائیڈن سے تو جا کر نہیں ملتا اور اس کے کان بھرتا, ایسا تو کچھ بھی نہیں نہ ہوا. یا کوئی اسلامک ملکوں نے یا عرب ملکوں نے بہت پریشرائز کر دیا بائیڈن کو, یا بائیڈن کے کان انہوں نے بھر دیے, ایسا تو کچھ بھی نہیں نہ ہوا میرے بھائی. تو پھر وہ پاگل ہوئے ہوئے یہ سوچ کر کہ پھر ہوا کیا ہے. یہ جو 75 سالوں میں نہیں ہو سکا, یہ حماس کے یہ چند لیڈرز نے یا سمار جیسے عقل مند, جو میں نے ایک بہت پہلے آپ کو ایک آرٹیکل دکھایا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ اسرائیل کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, اس میں اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات لکھی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آج جو فلسطین کے لیڈرز ہیں وہ بہت چالاک اور بہت ہوشیار ہیں اور بہت سمجھدار ہیں. ان کو پتا ہے کہ اب چیزوں کو ایکسپلائٹ کس طرح سے کرنا ہے یا چیزوں کو لے کر کس طرح سے چلنا ہے. وہ اسرائیلی سوسائٹی کو بھی سمجھتے ہیں اور امریکی اور مغربی سوسائٹی کو بھی سمجھتے ہیں, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پولیٹیکل محاذ پر لڑ رہے ہیں. تو وہ جو رفٹ ہے نا, جو آپس میں ہلکے پھلکے اختلافات ہیں, ان کو وائڈر کیسے کرنا ہے یہ وہ بہت بخوبی جانتے ہیں, اور وہ مزید اس چیز کو بڑھائیں گے. تو اسرائیل کے اتحادی جو ہے وہ اس کو چھوڑتے چلے جائیں گے. تو یہ آج وہ پاگل ہوئے ہیں کہ یار یہ ہو کیا کیسے گیا. اچھا پھر اگلی بات سنیے. ان شارٹ دا الائنس ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس از ون آف دا گارنٹیز آف آر ایگزسٹنس. کہ جو ہماری ایگزسٹنس ہے اس کی سب سے بڑی گارنٹی تو امریکہ کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے, اور ہم پھر مطلب ایک ہی ہماری لائف لائن ہے اور ہم اسی سے جھگڑ بیٹھے ہیں. اچھا پھر آپ سنیے. وٹ ہیپنڈ ان دا سیکورٹی کونسل ڈزنٹ فٹ دا ورڈ ڈسٹربنگ بٹ رادر دس از اے ڈیزاسٹر. جو سیکورٹی کونسل میں ہوا ہمارے خلاف یہ ڈسٹربنگ نہیں ہے, اس پر صرف ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. دس از اے ڈیزاسٹر. یہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پھر اس نے آخری سٹیٹمنٹ دیکھیے, یہ ساری میجر جنرل کی سٹیٹمنٹ ہے. دس از این اٹیک آن دا اسرائیل نیشنل سیکورٹی, اٹ از انبلیویبل. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو نیتن-یاہو نے جو یہ کام کیا ہے اور اس کا یہ فیلئر ہوا ہے کہ امریکہ کی پوزیشن لڑکھڑا گئی ہے, تو یہ تو ہماری نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. مطلب ہماری نیشنل سیکورٹی, ہماری بقا ساری کس کے اوپر ہے؟ امریکہ. وہ جو آپ وہ روایت یاد کریں جس میں کہا گیا کہ جب شیطانی ریاست کے پیچھے جو اتحادی ہوگا وہ جائے گا تو شیطانی ریاست بھی گر جائے گی. تو ساری بقا تو امریکہ کے اوپر ہے. تو امریکہ کا جانا سیدھا سیدھا واقعتاً نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ ہے. امریکہ کے بغیر آپ قائم کس طرح رہ سکتے ہیں؟ پھر ناظرین آپ دیکھیے, سینئر پولیٹیکل جو اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, اسرائیل کے اندر نیتن-یاہو از پٹنگ اس فردر into a corner by cancelling the delegation's visit to the United States. کہ نیتن-یاہو کی یہ پالیسی کہ اس نے مزید ریئیکٹ کیا ہے اور ڈیلیگیشن کا وزٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے کینسل کر دیا, یہ ہمیں مزید کارنر کر رہا ہے. کہ ہم دیکھیں نا ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے, ماضی میں اسرائیل نے پولیٹیکل محاذ کو بہت استعمال کیا ہے اور ہمیں کخ پتہ نہیں تھا. ہماری جو لیڈرز تھے وہ ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پولیٹیکل محاذ کی ویلیو کتنی ہے. تو دیکھیں آج اگر اسرائیل کے اختلافات ہوئے بھی ہیں تو ان کو تو زیادہ ملاقاتیں کرنی چاہیے, زیادہ لابی کرنی چاہیے, زیادہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کنورسیشنز کرنی چاہیے, ڈسکشنز کرنی چاہیے.
جو کہ ان کا پرانا طریقہ یہی رہا ہے، لیکن آج وہ اختلافات ہیں اور اوپر سے ڈیلیگیشن کینسل کر رہے ہیں، اپنی ٹاکس بھی ان کے ساتھ ختم کر رہے ہیں، تو اس سے تو معاملہ اور بڑھے گا نا، اس سے معاملہ کم تو نہیں ہوگا. مطلب اس طرح آپ کیا امریکہ کو پریشرائز کر لیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ایسا تو نہیں ہونے والا. اس لیے بات یہ ہے کہ نتن یاہو جو ہے وہ تکبر کے نشے میں چور. دیکھیں یہ جو ظالم ہوتے ہیں نا، یہ ظالم اپنے اختتام پر ایسے ہی سائیکوپیتھ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آپ ہٹلر کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، ہٹلر نے اینڈ میں کیا کیا تھا، کیسے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا. تو باقی دنیا کے ظالم اٹھا کر دیکھ، آخر میں وہ ان کی عجیب مطلب سائیکوپیتھ ذہنی مریض بن جاتے ہیں. تو اس وقت نتن یاہو وہی ذہنی مریض بن چکا ہے. اس لیے پورے اسرائیل میں، یعنی اوورال دنیا میں اسرائیل ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا ہے، باقی ساری دنیا دوسری سائڈ. اسرائیل کے اندر نتن یاہو ایک سائڈ پہ کھڑا ہے اور باقی سارے دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں. مثال کے طور پہ بینی گانٹز جو اس وقت سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیشن ہے اس وقت وہاں پہ، اور سروے کے مطابق اگر ابھی الیکشن ہو تو بینی گانٹز جیت جائے گا. تو بینی گانٹ کہہ رہا ہے، اس نے ریکویسٹ کیا نتن یاہو کو کہ ہمیں اپنا ڈیلیگیشن بھیجنا چاہیے ہر صورت یو ایس، لیکن نتن یاہو نے اس کی جو ریکویسٹ ہے وہ بھی کینسل کر دی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ظلم کے کرتے جا رہے ہیں اور تکبر کے نشے میں چور اندھے ہو چکے ہیں اور یہ اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے. اچھا، اب ناظرین ذرا یورپ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ یورپ کی اس میں پوزیشن کیا ہے. کیا وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے؟ تو جرمنی کے حوالے سے ناظرین بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے. مطلب جنگ بندی تو وہ انڈورس کر ہی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو بہت بڑی خبر ہے، یونروا کے لیے 50 ملین یوروز جو ہیں انہوں نے وہ ڈونیٹ کر دی ہیں اور ریلیز کر دی ہیں فنڈنگ. یعنی آپ دوبارہ سے پیچھے جائیں، آئی سی جی کی رولنگ آئی، اندھا دھند صرف اسرائیل نے یہ کہا کہ جو یونروا میں حماس ہے، صرف 7 ملازموں پر الزام لگا جو آج تک ثابت نہیں ہو سکا. ٹوٹل ملازم 30,000 ہیں. تو اتنی بڑی سفاکیت انہوں سارے اتحادیوں نے کی کہ صرف اسرائیل کے اس ایک جملے کے اوپر آپ دیکھیں نا، اس جنگ کے دوران پوزیشنز کیسے چینج ہوئی ہیں اسرائیل کے اتحادیوں کی، اور فلسطین کے اتحادیوں کی پوزیشن کیسے مزید مضبوط ہوئی ہیں. اسرائیل کی بات پر آج کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اسرائیل نے کہا، سب نے اندھا دھند فنڈنگ بند کر دی. 7 پر صرف الزام لگا، ٹوٹل ملازم 30,000 ہیں، وہ 7 پر بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا، لیکن فنڈنگ بند ہو گئی. تو آج وہ ٹھیک ہے دوبارہ سے فنڈنگ ریزیوم کر رہے ہیں. تو اس سے بڑا آپ کو اور ثبوت کیا چاہیے کہ بات یہ ناظرین بات کو سمجھے، یہ جو انقلاب آیا ہے نا، اس انقلاب کو سمجھے. جو بائیڈن بھی کہتا ہے کہ 7 اکتوبر کا حملہ اور یہ ریزسٹنس جو ہے یہ دنیا میں انقلاب کے ساتھ جو ہے نا ہماری پوری ہسٹری کو چینج کر کے تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دے گی. بات ناظرین یہ ہے کہ یہ حکومتیں اب اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگی ہوئی ہیں. ان کو کبھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا طوفان ان کے ملکوں کے اندر آ جائے گا، کیونکہ یہ کوئی پہلی جنگ تھوڑی ہے اسرائیل کی. اسرائیل نے اس سے پہلے بھی جنگیں لڑی ہیں، لیکن ان کو کبھی یہ توقع نہیں تھی کہ ان کے اندر اتنا بڑا طوفان پیدا ہو جائے گا. تو یہ ریاستیں اب اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی، وہ کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر نظر یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل تو جنگ جیت نہیں سکتا، جو میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے کہ اگر اسرائیل جیت سکتا ہوتا تو وہ چلے کچھ ٹائم پھر اور دے دیتے، لیکن ان کو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل جیت بھی نہیں سکتا. ہمارے اپنے تخت اس وقت خطرے میں ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بچائیں نہ کہ اسرائیل کو. تو یہ جرمنی کا یہ فنڈنگ ریلیز کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ فرانس کی ناظرین بڑی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی، اور فرانس نے کہا ہے کہ اس پر ہر صورت عمل درآمد ہونا چاہیے. اور ویسے بھی سیکورٹی کونسل میں فرانس نے اس میں سپورٹ کیا اور اس کو ویٹو نہیں کیا، یعنی کہ اور اس نے ایبسٹین بھی نہیں کیا. یہ بات ذہن میں رکھیں، یعنی برطانیہ اور فرانس نے اس جو قرارداد ہے اس کے حق میں ووٹ دیا، ایبسٹین نہیں کیا. امریکہ نے ایبسٹین کیا، باقی سب نے ان فیور ووٹ کیا، فرانس نے اور برطانیہ نے. تو فرانس کی پوزیشن وہاں پر بھی کلیئر ہو گئی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہر صورت اس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. فرانس کہہ رہا ہے the French Foreign Ministry welcome the Security Council resolution. We demand a sustainable ceasefire and the immediate and unconditional release of all prisoners. وہی جو حماس کہہ رہی ہے، مکمل سیز فائر کریں، all prisoners کو ریلیز کریں. تو پھر آپ کو بتا دوں کہ ساری ڈیمانڈز حماس کی مانی جا رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیے یہ جنگ شروع کہاں سے ہوئی تھی اور اس وقت اسرائیل کے اتحادیوں کی پوزیشن کیا تھی. حماس کو ٹیررسٹ کہا گیا. آج حماس کی ہر ڈیمانڈ کے ساتھ وہ سارے اسرائیل کے اتحادی اس کو انڈورس کر رہے ہیں، اور اسرائیل کی ایک ڈیمانڈ کو
ان کے اتحادی انڈورس نہیں کر رہے ہیں. تو اس فتح کو فی الحال سمجھیے کہ یہ کتنی بڑی فتح ہے. یہ جنگ شروع کہاں سے ہوئی تھی اور اختتام کی طرف جب جا رہی ہے یا جہاں بھی جا رہی ہے, صورتحال کس طرح سے بدل رہی ہے, اتحادیوں کی پوزیشن کس طرح سے بدل رہی ہیں, جو دنیا کی پوزیشن ہے وہ پہلے کیا تھی اور آج کس طرح سے بدل رہی ہے. ساؤتھ افریقہ کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, کیا زبردست انہوں نے پوزیشن لیے رکھی, اور آپ ان کی یہ جو جس طرح سے وہ کھڑے ہوئے, آپ سبھی ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے اور سلام کرتے رہیں گے. ساؤتھ افریقہ کہہ رہا ہے, دا سیکورٹی کاؤنسل مسٹ ناؤ انشور کمپلائنس ود اٹس امیڈیٹ سیز فائر ریزولوشن. پوری دنیا سے بیانات آ رہے ہیں کہ اب ہر صورت میں اس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا, یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے اگر اس پر امپلیمنٹ نہ ہوا تو جو اس کا انجام ہوگا وہ انفارگیبل ہوگا, ناقابل تلافی جو پھر انجام ہے وہ اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا. یہیں پر ناظرین جو چائنا کی پوزیشن ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ چائنا کی کیا سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, کیونکہ چائنا اور رشیا جس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں, آپ ساری اس بیک گراؤنڈ کو پتہ ہے کہ اگر آج وہ یہاں پر نہ کھڑے ہوتے اور اس طرح عالمی محاذ پر دیکھیں, ہم تو 57 ملکوں کی یہ بھی وقت نہیں ہے, ہمارے پاس تو ایک ویٹو نہیں ہے, تو اگر انہوں نے عالمی سطح پر پوزیشن اس طرح سے لی ہے جو کہ ماضی میں کبھی نہیں لی, تو اس میں بڑا جو کلیدی کردار ہے ان کا بھی ہے. تو چائنا کیا کہہ رہا ہے, دا سیج آن غازہ مسٹ بی لفٹڈ اینڈ obstacles to humanitarian aid reaching the stream must be removed. We call on influential countries to support the implementation of the resolution and the aggression against Gaza must stop immediately. چائنا کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور ایک ساتھ مل کر اسرائیل کو بمباری کرنے سے روکیں اور اس جو قرارداد ہے اس کو امپلیمنٹ کروائیں. آپ اندازہ لگائیے چائنا کتنی, مجھے کسی اور ذرا اسلامی ملک کا بھی بیان اٹھا کر دیکھیے اگر انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی سخت لینگویج استعمال کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں سب کو, all influential countries come and اس کو امپلیمنٹ کروائیں. ٹھیک ہے, تو چائنا جو ہے وہ پوری طرح سے, پہلے روس اور روس کے بعد اب چائنا پوری طرح سے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. جس طرح مڈل ایسٹ کا محاذ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, ان کا جو اسپیشل ریپرزینٹیٹو بیٹھا ہوا ہے, آپ کو سارے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے. اچھا, پھر ناظرین حزب اللہ کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو یہ تو دنیا سے جگہ جگہ سے رسپانس آ رہا ہے, اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن حزب اللہ کے حملے جو ہیں وہ اسی طرح سے جاری ہیں, یمن کے بھی, غزہ میں بھی, کیونکہ جنگ تو فی الحال نہیں نہ رکی ہے. تو حزب اللہ نے ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ میرون جو بیس ہے اس کو ہٹ کیا ہے. اسرائیلی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اسٹرانگ ایکسپلوژنز ور ہرڈ ان میرون. اور اس کے علاوہ ناظرین خبر یہ ہے کہ اسرائیل پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. حزب اللہ جس طرح سے اٹیکس کر رہی ہے, انہوں نے پاور سٹیشنز کو نشانہ بنایا ہے, تو جو لاس ہوا ہے ان کا الیکٹریسٹی کا اس کو ریپیئر بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اور ریپیئر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے دا فالٹس کین ناٹ بی ریپیئرڈ فار فیئر دیٹ دا الیکٹریسٹی کمپنی ورکرز ول بی شارٹ بائی حزب اللہ. کہ وہ جو ٹھیک کرنے آئیں گے الیکٹریسٹی کو, ان کو بھی حزب اللہ ہٹ کرے گی. تو اب کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ اس بجلی کو ریوائیو کیا جا سکے. اور پورا اسرائیل جو ہے وہ تاریخ میں پہلی بار اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ کمپلیٹ بلیک آؤٹ آف الیکٹریسٹی ان سیٹلمنٹس آن بارڈر ود لیبنان 6 days ago. تو پچھلے 6 دنوں سے کم جو ان کے سیٹلمنٹس اور شہر کے شہر جو ہیں وہاں پر بجلی غائب ہے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. ہیلپ لیس ہے اس وقت اسرائیل. تو پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان سارے حقائق کو سمجھیے اور پھر آپ جانیے کہ فاتح کون ہے اور شکست خوردہ کون ہے. ماضی میں اسرائیل کو ہرایا نہیں جا سکا, اس کی وجوہات کچھ اور تھیں. وہاں پر امریکی فوجیں اور یورپی فوجیں آئیں, تب فلسطین کے اتحادی کمزور تھے, تب ان کے ساتھ کوئی عالمی پاورز کھڑی نہیں تھی. لیکن آج پوزیشن بالکل مختلف ہے. اچھا, پھر ناظرین ایک بلڈنگ کو بھی ہٹ کیا گیا. اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے, اسلامک ریزسٹنس اناؤنس دیٹ اٹ ٹارگیٹڈ اے بلڈنگ یوزڈ بائی آکوپیشن سولجرز ان دی میٹولا سیٹلمنٹ ود اپروپریٹ ویپنز. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بالفرض اگر جنگ بندی نہیں ہو رہی, جو کہ نظر آ رہا ہے نتن یاہو کے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ناظرین جنگ اسی شدت کے ساتھ جاری رہے گی, پولیٹیکل محاذ پر مزاحمتی تحریک سرگرم رہے گی. اور یہ جو اب حقائق نئے آپ کے سامنے آئے, اس میں آپ کو یہ تو شک و شبہ سے اس سے بالا تر ہو جانا چاہیے کہ اسرائیل اپنے اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے, اسرائیل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اب صرف اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح مذاکرات کے ذریعے یا سیکیورٹی کونسل کے ذریعے معاملات حل ہو جاتے تو سویلینز کی جو سفرنگ ہے وہ آج ہی ختم ہو سکتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی جنگ نہیں رک رہی, تو پھر قربانیاں دینا پڑیں گی ایکسس آف ریزسٹنس کو, فلسطین کو, اور انہوں نے ہمیشہ سے دی ہیں. لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا
کہ دیکھیں ایک بات ذرا حقائق کو سمجھے، اگر یہ مذاکرات کے ذریعے آج بھی معاملات حل ہوتے ہیں تو پھر بھی اسرائیل کو چانس ہے کہ وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے سائیڈ بائی سائیڈ، ٹھیک ہے، میں مطلب اسرائیل نہیں چاہتا وہ اس بات کو چھوڑ دیں، لیکن آج چانس ہے، پھر بھی تھوڑی سی سپیس ہے۔ لیکن رفح آپریشن ہو گیا، لیبنان جنگ ہو گئی، آپ نے مزید وہاں پر شاطیں کر دی، مطلب آپ کا چانس ختم ہے۔ صرف اب جنگ کس چیز کے اوپر چلنی ہے کہ اسرائیل نے قائم رہنا ہے یا نہیں رہنا، یہ بات بری کرے کہ اس کو سمجھے کہ فلسطین کا معاملہ نہیں ہے، فلسطین نے آزاد ہونا ہی ہونا ہے، صرف فیصلہ یہ ہونا ہے کہ فلسطین 2 ریاستوں کی صورت میں آزاد ہوگا یا 1 ریاست کی صورت میں۔ 1 ریاست میں ہوگا تو سفر ابھی تھوڑا سا اور لمبا ہے، اس میں قربانیاں اور زیادہ ہیں، اور وہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے، اس لیے پھر لڑنا تو ہے، اور اس میں وکٹوریس ایکسس آف ریزسٹنس، ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے۔ تو مزاحمتی تحریک پولیٹیکل فرنٹ ہو یا فیلڈ ہو، وہاں پر فاتح ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ اس وقت کے حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔